ایک بچے نے پوچھا کہ بعض اوقات آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، ان کے وہاں پر ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے گلوں میں یہ کراس سلیب جس کو کہتے ہیں وہ بطور فیشن ڈال دیا جاتا ہے، مسلم بچوں کے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کسی بھی دوسرے مذہب کی ایسی مذہبی علامت کہ اگر وہ دور سے اختیار کر کے کوئی شخص آ رہا ہو تو ہمارا انتقال ذہن اس کے بارے میں دوسرے مذہب کی طرف جائے، ہم اس کو غیر مسلم تصور کریں، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اتنا سخت اس کا حکم ہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ ایسا کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، اگر نابالغ اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے جیسے 7 سال سے کم عمر کے بچے اگر وہ ایسا کریں گے تو ان پر تو حکم کفر نہیں لگائیں گے، لیکن جس نے ایسا کیا اور وہ اس سے راضی تھا اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، کیونکہ یہ مذہبی علامت ہے کسی کی۔ ہمارا مذہب اپنے مذہبی تشخص کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اگر دوسرے تمام مذاہب کے علامات آزادانہ استعمال کریں تو پھر وہ مذہبی تشخص قائم نہیں رہے گا۔ اور ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے نافذ فرمایا، اور یہی برود قیامت قبول کیا جائے گا۔ جو اس پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو اس پر نہیں ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ لہذا جب اس طرح کے مکس معاملات ہو جائیں گے کہ سب مذہبی علامات اختیار کریں گے تو دوسرے مذہب کی پھر پابندیاں، دوسرے مذہب کے عقائد، ان کی دیگر چیزیں بھی آدمی لائک کرے گا، پھر وہ کامل مسلمان نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ اس لیے مذہب اسلام سختی سے اس سے منع کرتا ہے۔ لہذا اگر چھوٹے بچے ہیں اور بڑوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا اگر کوئی چھوٹے بچے کو، لڑکے کو سونا پہنائے تو چھوٹا بچہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن چونکہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے تو پہنانے والے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو اگر مہندی لگائی ہاتھ کے اندر، پیر میں مہندی لگا دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں۔ مرد کے لیے مہندی زینت کے لیے لگانا منع ہوتا ہے۔ اب بچہ تو مکلف نہیں ہے، بڑے گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، اپنے بچوں کو مذہب اسلام کی علامات اختیار کرنے کا عادی بنائیں، جن کو شاعر اسلام کہتے ہیں، نہ یہ کہ دوسرے کسی مذہب کی علامت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو پراؤڈ سا فیل کرنا، اور یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا احساس برتری اپنے اندر پانا، اور معاذاللہ اپنے مذہبی علامات کو اختیار کرنے میں احساس کمتری کا سا شکار ہو جانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ کا مذہب عظیم ہے، آپ کا رب عظیم ہے، آپ کے رسول عظیم ہیں، ہمارے قرآن پاک کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ ہمارا مذہب اپنی تعلیمات کی کاملیت کے اعتبار سے تمام مذاہب میں کامل ترین ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی بھی اپنے مذہب کو لے آئے، جتنا مذہب اسلام کامل ہے اور کوئی بھی نہیں، جتنے ہمارے نبی کامل ہیں کوئی بھی نہیں، جو ہمارا رب کامل ہے، دوسرا کسی کو بھی معبود سمجھتا ہے کوئی کامل نہیں، وہ تو مخلوق ہیں، ہمارا رب خالق ہے۔ تو اس لیے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک، کوئی اپنی کتاب لے آئے مذہبی، جتنا زبردست ہماری کتاب ہے کہ تصرفات انسانی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے پاک و صاف کر دیا، کوئی زیر زبر کی تبدیلی کر کے دیکھے چھپی نہیں رہے گی، فوراً ختم ہو جائے گی۔ اتنے ہمارے حافظ ہوتے ہیں، کوئی اپنے مذہب کی کتابوں کے حافظ دکھا دیں، بڑے بڑے ان کے علماء بھی نہیں ہوتے، اور ہمارے 6-7 سال کے بچے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا اہتمام کیا ہے، 6-7 سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بیچارے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، غلط ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں فیس بک پر کسی غیر مسلم سے دوستی کی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگا مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیا۔ آپ دیکھیں، یہ صورتحال ہے کہ جب ہمارے گھروں میں مذہب اسلام کی افادیت، اہمیت اور اس کی جو مطلب کاملیت ہے اس کا ذکر نہیں ہوگا تو بچے اپنے مذہب کو آہستہ آہستہ دوسروں کی صحبت کی وجہ سے بعض اوقات انتہائی حقیر اور کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس سے وابستگی میں اور اس کے اظہار میں ان کو شرم آنے لگ جاتی ہے، حالانکہ سب سے کامل ترین مذہب یہ ہے۔ میدان معاشر کے اندر مسلمان، اہل اسلام، نبی کریم پر ایمان لانے والے وہ جنت میں جائیں گے، ان کو VIP پروٹوکول ملے گا، باقی سب تو پھنسے ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا خدا را نہ کریں کہ اپنے بچوں کو مذاق میں یا ویسی فیشن کے طور پر بھی کسی کی بھی مذہبی علامات اختیار کرنے کی اجازت دیں۔ آج فیشن اور مذاق ہے، کل خدا نخواستہ باقاعدہ اس کو عقیدے کے طور پر اس کو تسلیم کرتے ہوئے، درست تسلیم کرتے ہوئے کوئی اختیار کرے گا تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کافر و مرتد ہو جائے اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ میرے خیال میں والدین کی پھر اس قسم کی حرکت محبت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ شدید ترین دشمنی میں شمار ہوگی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم کا راستہ دکھایا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ مدینے کے